الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، یہ حدیث گجرات میں کئی دنوں سے ہے اور برابر میں کبھی سلسلہ ہے بتا کرتے ہیں. جہاں تک ممکن ہوتا ہے جو مفید اور کارآمد باتیں ہوتی ہیں وہی بیان کرتا ہے، کیونکہ میرا تعلق اولاً حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب سے رہا ہے اور ان کو سب جانتے ہیں مصلح الامت تھے. نصیحت ہی صبح شام نہیں، میرے تحقیق کے بعد بھی اور اصلاح کے بعد بھی نصیحت ہی، کوئی ان کا قید نہیں. عام طور سے مولانا تہجدی میں بلاتے تھے ہم لوگوں کو، داماد تھے ہم لوگ، لیکن اس کے باوجود اور جائے اور زیادہ بڑھ گیا. سردی میں جب تیزی سے ہم لوگ جاتے تھے، موزہ بھی نہیں پہنتے تھے، سردی تھی الہ آباد میں سردی. فوراً فرماتے تمہیں موزہ بھی نہیں پہنا، آ گئے. کبھی بنا چادر اوڑھے چلے جاتے تھے، سردی وہاں چادر بھی نہیں پہنے. اس طرح نصیحت ہم لوگوں کی ہوئی، نہ صبح نہ شام، نہ جوانی یا بچپن، ہر وقت نصیحت ہی نصیحت. الدین والنصیحہ، اس میں کوئی کوتاہی نہیں تھی. چاہے ہم لوگ داماد ہوں، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے بیٹی ہو، نصیحت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا مصلح دیا کہ انہوں نے پورا بنانے کی کوشش کیا ہم لوگوں کو. ہم نہ بنے گی دوسری بات، نہ انہوں نے رات دیکھا نہ دن دیکھا. بھائی تہجد کو بلاتے تھے تو وہ بھی تو جاگتے تھے، صبح دانت پھٹکا کے تیار بیٹھے رہتے تھے. ہم لوگ جاتے تھے سردی میں، جیسے ہماری مجاہدہ نہیں تھا، ان کا بھی تو مجاہدہ تھا. بعد میں فرمایا مجھے خود کہ میں تم لوگوں کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتا ہوں، لیکن تم لوگ قدر نہیں کرتے. یہ نصیحت کا داعیہ اور جذبہ. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید کا ایسا داعیہ جذبہ پیدا ہوتا تھا وعدہ نصیحت کا، جیسے اخوصین کا یعنی پیشاب پخانے کا جسے تقاضا ہوتا ہے، ویسے ان کو تقاضا ہوتا تھا کہ چلو نصیحت وعظ. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں وہاں شہید کے، ان کو واعظ کہنا جائے گا. واعظ کا نام آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بصرہ کی جامع مسجد میں گئے. تمام لوگ واعظ کہہ رہے تھے کرسی پہ بیٹھ کے. کہا تم لوگ کس نے اجازت دیا ہے واعظ کہنے کی؟ سنیے یہ بھی. اس میں حسن بصری بھی بات کر رہا، سب کو بند کر دیا، رکو کوئی بات نہیں. کہا میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. سب سے پہلے حسن بصری کو بلایا، یہ بتلاؤ دین کی بنیادی چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑا. اور سب سے گھٹیا درجے کی چیز کیا ہے؟ کہا تما. کہا پاس. اب تو بات کر سکتے ہو.
182 ابھی اس کے بتائیں آپ کے بیان کر رہا سبھی یہی مہاراج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ پاس ہو گئے. اتنی امتحان کہ آپ لوگ واز کہہ رہے ہیں، آخر واز کی کسی نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے. جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واز کہہ رہے ہیں، سب کو اٹھا دیا. یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف لائے. کتنے بڑے علامہ زمان حسن بصری، سعید الطائفہ سمجھیے ہوگا. اور فرمایا کہ اے نوجوان سے واز کر رہے، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تو تمہیں بھی اٹھا دوں گا. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے. حسن بصری تھے، سعید الطائفہ، بس جوانی سے رشد کے آثار نمایاں تھے. سمجھ لیا کہ یہ لڑکا کچھ لائق ہونے والا ہے. جوانی سے کچھ آثار ہوتے ہیں، اصلاح اور تربیت خود اپنی اور دوسروں کی الحمدللہ پڑھا جاتا ہے. کچھ آثار حضرت حسن نے عرض کیا، پوچھیے جو کچھ آپ کا جی چاہے پوچھیے. حضرت علی نے فرمایا، بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ میں نے کہا دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورع. یہ تھانی کا ترجمہ کیا ہوا ہے. دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورع. اور دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع. کہا تم کو اجازت سے بات کر سکتے ہو. جو 4 سال پڑھایا ہے نہیں دیکھا قلبی کہ کیا ہے، اس کو بصیرت کا کتنا حصہ ملا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ ذوق دے اور یہ دان دے. ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے. اس کتاب کی تعریف میں کر دوں، یہ کتاب حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ کی ترجمہ کی ہوئی اشرفیہ ہے. یہ کتاب میں لایا تھا، کہیں سنایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. لیکن آج ایک بڑی ادھر اشرفیہ میں اشرف والی بات کو بیان کروں. حضرت اشرف علی تھانوی مکہ تشریف لے گئے تھے حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ میں رہنے کے لیے. اب بتائیے، فارغ ہو چکے تھے. حضرت حاجی صاحب کے خدمت میں 6 مہینے کا کورس تھا، غالباً وہ گئے تھے، خانقاہ میں رہتے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تشریف لائے. اشرف علی، میں چاہتا ہوں کہ التنویر فی اشکال القرآن جو کتاب ہے عطا اللہ اسکندری کی، اس کا تم ترجمہ کر لو. اب دیکھیے حضرت حاجی صاحب سمجھے، اتنی اہم کتاب عربی کی ہے، یہ بڑا اہم کتاب. لیکن حضرت حاجی صاحب نے کہا مولانا اشرف تھانوی سے کہ اگر تم اس کا ترجمہ کر دیتے تو بہت مفید ہوتا. چنانچہ ترجمہ انہوں نے کیا. علماء نے لکھا، دیوبند کے سب سے بڑے عالم لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا ترجمہ مولانا تھانوی کر سکتے تھے. اتنی اہم کتاب ہے. تو میں اس پر بھی ذرا سا طلبہ تھے، جناب بابا نے کہا کہ ترجمہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس کی بھی استعداد پیدا کرنا چاہیے. خود مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی کر نہیں سکتا، مولانا تھانوی کا ترجمہ کر سکتے. اس بنا پر ترجمے کا کام بھی نہایت اہم ہے. حضرت انور کشمیری نے بیان کیا، جامعہ ازہر سے جو عالم آئے تھے، تقریر کیا، عربی میں تقریر کیا، اور اپنے بزرگوں کے مسلک کو ایسا ثابت کیا کہ خود اس نے کہہ دیا. مولانا اشرف نے جو بیان کیا ہے اپنے مشائخ کے مسلک کو، میں اس سے راضی ہوں. میں نے کہا یہ استعداد ہونی چاہیے.
ہمارے مدارس میں استعداد بھی عربی کے ساتھ ترجمے کے استعداد اس پر نہایت عمدہ ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے، ہے کہ حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب بھی خوش ہو گئے اور ورما بھی خوش ہو گئے. وہی کتاب کی زیادہ ملتی بھی نہیں، ہمارے پاس آ گئی، بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ دیں گے نہیں، چھپا ہوا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دیں کہ اپنے اکابر کی صورت. میں اس کو دکھانا چاہا طلبا کو کہ بلا تکلف ترجمہ کر دیا. حضرت تھانوی نے کہا کہ میں نے لے لیا. میں نے کہا میں تو گیا تھا خانقاہ میں رہنے کے لیے، اصلاح کے لیے گیا تھا، لیکن شیخ کا حکم ہوا، اس وجہ سے بدل و جان اس کے لیے تیار ہو گیا اور ترجمہ کیا. نہایت عمدہ ترجمہ کیا. علماء نے بہت پسند کیا ان کو. لہٰذا تھوڑا سا اس کا حصہ میں سنا دیتا ہوں. ویسے لے آیا تھا لیکن قسمت میں تھا کہ آپ ہی لوگوں کو سناؤں. ایک روز حضور پر نور، یہ بھی میں سکھا رہا ہوں کہ اپنے شیخ کو کس طریقے سے خطاب کیا جاتا ہے. یہ سب اسی تعلیم تربیت میں داخل ہے. ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں منبع فیوض و انوار مادہ برکات و اسرار ہے. جو مجلس مادہ انوار ہے، من جملہ افادات اس مضمون کا تذکرہ ہوا. ادا جملہ کے مقبولان الہی مظہر اعتم صفت رحمت کے ہوتے ہیں. حضرت ممدوح دادنوں کو براہ شفقت دل سوزی خیال ہوا ان غریب کے بحر غفلت کو صاحب ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نہیں ہے. حضرت حاجی صاحب ہوا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ایسی کتاب کا ترجمہ کرانا چاہیے جس سے لوگوں کو ہدایت ہو اور لوگ راہ راست پر آئیں. حضرت حاجی صاحب کو، لیکن اس کو لائق سمجھا. ارشاد فرمایا کہ کتاب و تنویر پیش کافی تدبیر تصنیف حجت اللہ ابن اسکندری کی ہے. اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فیض اس کا تام ہو جائے. حضرت حاجی امداد کا سمجھا کہ یہ اشرفی لائق ہے. حالانکہ وہ فارغ ہی ہو کے گئے، بڑھاپے میں نہیں گئے تھے. جو آپ لوگ جو عمر ہے اسی عمر میں گئے تھے. لیکن حضرت حاجی صاحب کو اتنا یقین تھا کہ عربی ہے اور مشکل عربی ہے، لیکن اشرف علی اس کا ترجمہ کر دے گا. میں اسی لیے اشرفیہ میں بیان کر رہا ہوں. یعنی شیخ کو یہ یقین تھا کہ اس کا کوئی ترجمہ عام طور سے کرتا. تو خود دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم لکھ رہے ہیں آگے کہ اشرف علی تھانوی بھی ترجمہ ایسا کر سکتے تھے. اور حضرت حاجی صاحب کی طرف یہ نہیں کسی باقی طبقات اور یہ، بلکہ استعداد کو بھی سمجھا، علمی استعداد کو، کہ ترجمے کی صلاحیت اشرف علی کے اندر ہے، ترجمہ کیا تھوڑا سا نماز کا. اور عجب نہیں مدعیان مظلوم کہتے ہیں کسی کے دام میں نہ پھنس جائے. یہ ترجمہ ہو جاتا تھا، لوگ گمراہی سے بچ جاتے ہیں. نیز اس سے طلبا کو علم، یہ کتنا عمدہ ہے. نیز اس سے طلبا کو علم، علماء کو عمل، عابدوں کو معرفت، عارفوں کو حال حاصل ہوگا، اور اہل حال کو مقام حاصل ہوگا، اور اہل مقام کو کمال حاصل ہوگا، اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگا. ایسا ترجمہ کہتے ہیں کہ ورنہ سادے مسلمان کی اس رکعت فاصل سے محفوظ رہیں گے. اور کسی کے دام نیز اس سے علماء کو خود لکھے ہیں، نیز اس سے طلبا کو علم، علماء کو عمل، عابدوں کو معرفت، عارفوں کو حال، اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال، اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگا. ایسی کتاب ہے یہ. میں لے آیا تھا، یہاں موقع ہی نہیں ملا، اور قسمت تھا کہ یہی سناؤں. میری کتاب بہت لکھا ہوا، بہت سالوں سے سنا رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، سالوں سے ختم سنا رہا ہوں. ایسی کتاب زبردست علوم کی. اور اس نادان ناکارہ کو، اور اس حضرت خانی اپنے متعلق لکھ رہے ہیں. وہاں تو حضرت شیخ کی کتنی تعریف کیا. یہ بھی لکھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے کیا گیا، معاملہ کیا کرو، شیخ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور شیخ کو مرید کے ساتھ کیا معاملہ، سب انف صاحب جو چاہے کہہ دے کر دے، نہیں سوچ سمجھ کے کہو. زبان کو کھول، سب سے بڑی چیز زبان کی حفاظت ہے. حضرت حاجی صاحب کو متعلق کسی نے کہا، پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب عالم تھے. مولانا محمد قاسم صاحب سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب عالم تھے.
یہ کہا کہ عالم نہیں تھے، ہمارے حضرت بس کرتے تھے اس پر، کہا عالم کا عالم گر تھے وہ، یہ نہیں کہا کہ عالم تھے یہ تھے، عالم گر تھے۔ جب مولانا قاسم صاحب جیسا مرید ہو، مولانا رشید احمد جیسا کرتی ہو، مولانا تھانوی، تو عالم نہیں ہوگا، عالم گر ہی تو کہا جائے گا اس کو۔ یہ ادب ایک شیخ تھے، کتاب پہ پڑھا رہے تھے مجھے اولیاء یہ کیا، تو اس میں کوئی غلطی تھی۔ ایک صاحب نے کہا حضرت بڑی غلطی ہے، کہیے تمہیں دوسرا نسخہ لے آویں؟ کہا ہاں میں کوئی تصحیح تو کر نہیں سکتا، آپ لے آئیں گے تب، اور نکال دیا، کہا پھر بھی کیا بہت اہتمام ادب۔ الطرق كلها آداب، الطرق كلها آداب، طریق سب کا سب ادب ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں فلاں شیخ کی خدمت میں رہا 10 سال، 1 سال علم سیکھا اور 9 سال ادب سیکھا۔ الطرق كلها آداب، اور وہ بھی ادب کی بات تھی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا مولانا حاجی صاحب عالم کے دوسرے دیوبندی نہیں تھا، اتنے بڑے عالم کہاں سے؟ عالم سے کہا عالم کے عالم گر تھے۔ اس کو ہمارے حضرت اتنا بیان کرتے تھے کہ دیکھو ادب کیسا مولانا محمد قاسم صاحب کا تھا، اس کی برابر نہ ہم کو چمکا دیا۔ یہ ہے فرماتے ہیں اس نادان ناکارہ کو، اس نادان ماتھانی لکھ رہے ہیں اپنے کو، اس نادان ناکارہ کو جو خاص واسطے استفادہ معانی و برکات کے حضور ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، چند ماہ سے ہندوستان سے ان کی خدمت میں آیا تھا تاکہ اپنی اصلاح کروں، ان کے برکات حاصل کروں۔ اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا، ترجمے کے لیے اشارہ ہوا کہ تم آیا ہو، ویسے مت اس لیے آیا تھا لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کرو، جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہو گیا۔ شیخ کہہ رہا ہے یہ آداب والا، انکار بھی نہیں کیا، بدل جان تیار ہو گیا۔ شیخ کہہ رہا ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمدللہ اتمام کو پہنچا۔ الاکثیر فی اثباتی تقدیر نام رکھا، کیا میری بد استعدادی کی کاہلی میں سمجھ کا نام؟ کہتے ہیں میری بد استعدادی اور کاہلی کے باوجود یہ کام پورا ہوا صرف شیخ کے فرض سے ہوا ہے۔ بات اور نے جو مدد کیا اس کا بھی ذکر کیا حضرت تھانوی نے فرماتے ہیں تقدیر پر ہے کتاب، اب خلاصے کے طور پر لکھ رہے ہیں۔ اب ضروری کیونکہ تفصیل بعد الاجمال خوب ذہن نشین، ابھی تفصیل آ رہی ہے لیکن اجمال کے طور پر میں تھوڑا سا نقل کر دیتا۔ حضرت تھانوی فرماتا ہے چنانچہ چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، یہ سمجھ لو، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، مگر پھر بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتوں سے کہ بعد ان میں متعلق باسرار و حقائق ہیں تدبیر مشہور ہوئی۔ اس میں اتنے حقائق ہیں، اتنے اسرار کو سمجھا نہیں جا سکتا، بس مان لو کہ تقدیر ہے۔ اسی میں کتنے لوگ الجھے ہوئے ہیں، ہمارا کتنے لوگ الجھے ہوئے بات ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ مشہور کی گئی کہ اصول ان کے 7 امر ہیں۔ اول وہ تدبیر شریعت کے خلاف نہ ہو، جو بھی تدبیر کرو تجارت تو شریعت کے خلاف نہ، اس کا اہتمام کرو کہ کوئی تدبیر ایسی نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہو۔ دو تدبیر پر بھروسہ نہ ہو، حضرت تھانوی لکھ رہا ہے خلاصہ اس پورے کتاب کا، اور دو تدبیر پر بھروسہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے چاہے تدبیر کر لو اس کی اجازت ہے مگر اس کو بھروسہ نہ کرو، اللہ کی مشیت میں وہ چیز ہوگی تو ہوگی نہیں ہے، بلکہ مسبب الاسباب پر نظر ہو۔ سوم اگر دنیا کی تدبیر کرے اس میں آخرت مقصود ہو، دنیا کی تدبیر سے بولے مقصود ہے، تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو،
بال بچوں کی پرورش ہوگی، جو بھی کام کرتے ہو مقصود اس سے آخرت ہو۔ چاہے تدبیر دنیا میں اس قدر غرق، تدبیر دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو کہ اللہ سے اس کے احکام سے غفلت ہو جائے، یہ نہیں جائے، اللہ سے اس کے احکام سے غفلت۔ پنجم، صلحاء علماء کی صحبت ترک نہ کرے، یہ بھی ایک عادت تھا، صلحاء علماء کی صحبت ترک نہ کرے تاکہ قدرت اسباب اثر نہ کرے، اگر طے کر دے تو اسباب کی قدرت کو ختم کر دے گی، اسباب کے اندر قدرت، اللہ پر بھروسہ کرے سب چیز محفوظ رہے گا، اور تدبیر پر بھروسہ ایسا کر دیا جیسے بڑا پر کرتے ہیں، ختم ہو جائے۔ ششم، حقوق شرعی ادا کرتا ہے۔ ہفتم، ہر شخص اپنی حالت کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے، یہ تو ہم نے درخت شمار کرا دیے، فرمان حضرت تھا کہ اردو کی ہے، یہ تو ہم نے درخت شمار کرا دیا، اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو، اردو کے نہیں تو یہ تو ہم نے درخت شمار کر دیے، اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ ہم نے درخت شمار کرا دیے، اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو، اور علوم حکم کے نوش جان کرو، اب جس کے علوم ہے یہ تو ایمانی طور سے ہم نے کریں گے، کیا کیا علوم ہے، حقائق ہمارا سمجھ میں نہیں آتا، کہاں پہ بول رہے تھے۔ آگے ترجمہ شروع ہوتا ہے، واللہ الموفق وهو الهادی الی صراط المستقیم۔ اللہ مسئلہ ہمارا بہت چھٹا فائدہ، بہت طویل کتاب ہے، اس میں سے چھٹا فائدہ یہ سب میں زیادہ قابل لحاظ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کر دیا، پانی پلا دیا، شروع کر دیا ہے، اجرت و جزا طلب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی تو بچیوں کو دیکھا کہ لازار ہے، ان کی بچیوں کو پلا دیا، ان کے جانوروں کو، بلکہ جب ان کے بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا، یہ طریق سکھا رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، ضرورت تھی، بھوکے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے، لیکن ان سے اجرت طلب نہیں، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ کر اس سے مانگا، یہ ہم کو بھوک لگی، ہم کو روٹی دی۔ حضرت علی نے فرمایا ان دونوں نے نہیں مانگا، بلکہ اپنے ان دونوں سے نہیں مانگا، وہ لڑکیوں سے، بلکہ اپنے رب سے مانگا، جس کی یہ شان ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا، جس نے اس سے مانگا عطا کیا۔ صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو ان کے ذمہ ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، یہ سلوک، کیونکہ بچیوں کو جو پانی پلا دیا یہ اپنا اجر نہیں مانگا۔ صوفی کا یہی کام ہے، تصوف۔ اب تصوف سمجھو تک تصوف یہ ہے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرو، اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرو۔ صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا، پورا طریق ہے، کوئی اتنی بڑی کتاب 10 جلدوں کے برابر ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے کہا نا کہ 1 سال سے اس قریب میں سنایا اس کو، اور لے آیا تھا، میں نے کہا کون سمجھے گا اس کتاب میں سے لگتے ہوئے، میں نے کہا مارے کیوں جوش آ گیا اس کو سنائی۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا ہے اور اپنا حق نہیں مانگا ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی، انہوں نے پانی پلایا، اس کا اجر اللہ کا لکھا گیا، اور دنیا میں بھی 10 عنایت فرمائی، دنیا میں بھی دیا،
علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے، اب یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا ہے. شعیب علیہ السلام لڑکی نکاح ابھی سے بڑھ گیا ہے کیا ہے؟ یہ آخرت میں جو ملے گا. یہ نقد نفع یہ ہوا کہ ان کی لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا. یہ اللہ نے دے دیا. اللہ کو بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زوجہ بھی دے دیا. کیسی زوجہ؟ نبی کی اولاد. بہت ایمان ہے. علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے، یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بنا دیا. ہمارے بیٹے جا رہے تھے، ان کی بچیوں کا انہیں کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچی ہی کو سبوت کر دیا اور اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا ہے اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا. مطلب مناسبت نہ ہوتی تو رکتے ہی نہیں، کئی سال رکے، یہاں تک کہ پیغمبری کا موقع آ گیا، پیغمبر ہو گئے مسلسل. یہ سب جو خدمت کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کسی دن نوازا. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ سے رکھ. اب یہ مصنف لکھ رہے ہیں، سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع میں رہے گا. اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ. کیا درجے کی ضرورت نہیں، اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے. کوئی نہیں ہمارا سماج بنا کے. اپنا معاملہ تو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں سے رہے گا اور اللہ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کو یہ کرتا ہے. خدا سے ڈرنا رہو. پانی پلایا وسقا لهما ثم تولى الى الظل. اس طرح کے سارے پانچ میں پلا کر کے ذل سائے کی طرف چلے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریقوں میں اختیار کرے. وہاں تھا نہیں لکھ رہا ہوں، انہوں نے لکھا نہیں سکتے. کہاں چلے گئے؟ دھوپ میں نہیں بیٹھے، سائے لے گئے. اس سے مستمت کر رہے ہیں مسائل ہے کہ اہل سلوک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مشقت ہی کو برداشت کریں. سہولت کو درست کرو، سہولت سے طریق طے کرو. معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سایہ کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں. طریق زبردست ہے. تھالی میں فرمایا شفائی ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر بونے منہ سے الحمدللہ نکلے. معلوم ہے حضرت عائشہ کا طریق اس پتہ ہے. سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جب دو امر پیش آئے تو ان کے احمد کو اختیار کرو جو آسان ہے. طریق دشواری کا نام نہیں ہے. سب طریق تو آسان ہو رہا ہے. ہم تو ابھی کل اڑے گے، آدھے 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے وہاں الہ آباد. اللہ بھی اپنے تک پہنچنے کے لیے دشواری لائیں گے. ہمارا طریق الہ آباد تک ہے 2 گھنٹے میں، ہے کہ نہیں؟ تو سب کے طریق کو تو اللہ نے آسان کر دیا، اپنے طریق کو مشکل کریں گے. چنانچہ آتا ہے نوازوں میں کہ پہلے زمانے میں جتنی محنت کے بعد اللہ تک پہنچے تھے اس کے 10ویں حصے میں اللہ تک پہنچ جائیں گے. کچھ اس میں طریق آسان ہے، اس کو دشوار نہ بناؤ. اس کو دشوار نہ بناؤ گے تم ملول ہو جاؤ گے، مزہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے حق پر چلنے کی اس امر سے مقام زہد سے خالی نہیں ہوتا. اگر سہل چیز کو اختیار کرتا ہے تو مقام زہد سے نہیں نکلتا. زہد سے نکلے حضرت سلیمان اگر ہوتے تو وہ حضرت نکل جاتے. یہ باوجود مملکت کے زہد سے نہیں نکلے. ظاہر اس کے باوجود ہے. ظاہر کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خالی ہو، ہاتھ خالی ہو، صندوق خالی، یہ نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے. اگر یہ آپ تسلیم کریں کہ مال کو ایسے ظاہر نہیں رہتا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان جو پیغمبر وہی ظاہر نہیں رہیں گے.
یہ ترتیب، یہ درس والی میں کہنے والا تھا، وہاں نہیں، یہ درس میں دینے جا رہا ہوں. ہم لوگ مدرس بھی تو ہیں، اصل تو مدرسی ہیں. اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس گیا ہے اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں وہ دھوپ میں ہے، اس مقدمے میں اس سے کہا کہ بھائی دھوپ میں تمہارا گھڑا کیوں ہے؟ کہا جب ہم نے رکھا تھا تو سائے میں تھا، اب دھوپ ہٹائے تو ہٹائیں گے نہیں ہم. کہ بیوقوف آدمی بنتا ہے. ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جب گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی، اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے کیسے دھوپ سے ہٹاؤں. یہ طریقہ ہے. جواب میں جاننا چاہیے یہ شخص اس کی حالت ہے جو صرف کو بتکلف طلب کر رہا ہے. یہ چاہیے جو آسانی سے ہو جائے اس کے لیے اس کو اختیار کرنا. یہ پوری کتاب طریقہ ہے، ایک ایک ہے، اور اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا، اور قصد یہ ہوتا کہ اپنے نفس کا حق اس کے لیے ادا کرتا ہوں. خدا تعالیٰ نے اس کا حکم، ہمارے نفس کا بھی ایک حق ہے ٹھنڈا پانی پیو. اگر یہ عارف ہوتا تو کہتا کہ ہمارے نفس کا بھی ہم پر حق ہے، اس بنا پر اللہ کو ناپسند نہیں ہوگا، اس گھڑے کو ٹھنڈے میں رکھ دو. اسی ادا کرتا ہوں. خدا تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے نہ اس کی لذت حاصل کرنے کو نہیں، بلکہ حق کے عمد حاصل کرنے کے لیے. اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. آیت لے آئے، آیت بر محل لے آتے ہیں، وہاں تعمیر نہیں کر رہے، وہ چیک کر رہے ہیں. آیت لے آئے یرید اللہ بکم الیسر. اس طریق میں بھی اللہ دشواری نہیں چاہتا، تم سے آسانی نہیں چاہتا، پہنچ جاؤ گے اللہ تک. اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، طریق کو مشکل نہیں کر رہا ہے. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پہنچ جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. منت مانا کیا کہ جوتا ننگے پہ جاؤں گا، لیکن اس کو جائز نہیں کہ بے ننگے پہن پہلے خراب ہو جائے. وہاں تھانے اصل تو الٹا ہے کہ تھانے ترجمہ کر رہا ہے، ہمارے اس کی تائید ہوئی. کوئی مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ سختی میں پڑیں. مقصود شریعت کا یہ ہے کہ یسر کے ساتھ، سہولت کے ساتھ خدا تک پہنچے. کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں. شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی، اور کیوں کر روکے گی؟ یہ لذات تو انہوں نے پیدا کیا اسی کے لیے، لوگوں کے لیے پیدا کیا لذات. من حرم زینت اللہ ہے کہ پاس. اور وہ کیسے روکیں گے؟ شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے کے لیے نہیں روکتی، اور کیوں کر روکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیوں روکے گا؟ آخر یہ لذات تو انہیں کے لیے پیدا کی گئی. ربی ابن زیاد حارثی رحمہ اللہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے. کچھ متکشف ہو رہے لوگ. پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ کمبل اوڑھے ہیں، فرقی ہی بننا چاہتا ہے. کمبل اوڑھ کے فرقی ہی بننا چاہتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. غرض وہ اس حیث سے حاضر کیے گئے کہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے، ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے. اب ان کو دیکھ کر 6 بجے ہو گیا.
قریب 6 بجے بھی ہو گئی، کیوں تمہاری اسی آئے کیوں؟ اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے، تو اس کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی؟ اپنے بچے پر ترس نہیں آتا؟ وہ کیا کہیں گے تم؟ کیا اللہ تعالیٰ ستھری چیزوں میں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کیا؟ اس میں سے کچھ کھائے. تیری قدر اللہ کے ہے اتنی کہاں ہے؟ کیا تو نے یہ قول نہیں سنا والارض وضعها للانام یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان؟ یہ ہے صفر. تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی بات سے مباح کی ہیں کہ برتن لوگ استعمال کریں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ ثواب دے اور اللہ کی نعمتوں کا ابتذال پہلی ابتذال فوری سے پڑھے. جب اللہ نے نعمت بنائی تو اس کو ذلیل نہ سمجھو. اللہ نے تو نعمت بنائی ہے، تم اس کو ذلیل کر کیا کر رہے ہو؟ یعنی کھانے پینے برتنے، ماتھانوی لکھنے فائدہ، یعنی کھانے پینے برتنے میں تو فعلاً ابتذال ہے اور انکار میں قولاً ابتذال ہے کہ اس کو بے قدر سمجھ کو چھوڑ دیا تو برتنا ترک سے بہتر. برتنے میں انکار نہیں ہوا کچھ، اور نہ برتنے میں انکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لذیذ چیز بھیجا، تم نے اس کو ٹھکرا دیا. حضرت عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے؟ کیا آپ بھی تو موٹا کھاتے ہیں؟ حضرت علی سے کہا، اور موٹا پہنتے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا کیا تجھ پر افسوس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں سے اونچا نہ کرے. میں کیونکہ اس وقت خلیفہ ہوں، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز پہنوں کہ غریبوں کا دل نہ دکھے، ان کی رعایت میں پہنتا ہوں تاکہ غربا کو ان تک رسائی آسان ہو. جب بہت شان شوکت سے رہوں گا تو غربا کہیں بھی تمہارے نہیں پھٹیں گے، تاکہ غربا کو ان تک رسائی آسان، ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو. اور بہت مسئلتیں ہیں. حضرت علی، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، حضرت علی کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا، یہ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں طیبات ستھری چیزیں کھاؤ. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا، اے پیغمبر کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو اچھی. اور یوں نہیں فرمایا کھاؤ مت، بلکہ یوں فرمایا کہ کھاؤ اور عمل کرو. اگر کوئی اعتراض کرے بہرحال اور سب کی بات پوری چیز کا متن ہے، یہ کافیہ کا متن ہے نا، سرجامی اتنی موٹی اتنی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی وسط، طریق ہمارا کیا درمیانی ہے، مباح کو کھانے کے لیے اجازت دیتا ہے. ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ نہیں مباح کو استعمال کر سکتے. حضرت تھانوی کا، حضرت حاجی صاحب کا طریق فرمایا. حضرت حاجی صاحب نے 100 سال پہلے سے جو گڑبڑی آتی ہے کہ وہاں تھانوی تو ایسے دور ہو گئے. خود اصل تو حضرت حاجی عباد اللہ صاحب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، طریق کو واضح فرمایا. ایسا طریق وہ آئے جس کو مولانا قاسم صاحب بھی نے اختیار کیا، مولانا گنگوئی نے اختیار کیا، امام تھانوی نے اختیار کیا، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. ہم کو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ طریقے جو حق ہے، طریقے توسط جو حق ہے، اس پر ہم رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے اپنی ہی تربیت کے لیے کہا ہے، آپ کہہ رہے تھے اپنی تربیت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تربیت
کے اعمال و احکام معلوم کرنے کی توفیق ہو، اس کے مطابق ہم طرف کریں. طریق ہمارا آسان ہے، سہل ہے. انشاءاللہ اگر اس طریق کو ہم چلیں گے جو حضرت تھانوی نے عمر بیان کیا الحمدللہ، اس کو انشاءاللہ العزیز بآسانی خدا تک پہنچیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انی اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیہ والدوام العافیہ والشکر علی العافیہ. یا اللہ ہر قسم کی عافیت دین کے سلسلے میں بھی اور دنیا کے سلسلے میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں. ہم سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما. ہزاروں مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان فرما اور ہم کو صحیح طریقے سے صحیح طریقے پر رہنے کی توفیق مرحمت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان لے کر کے آئے تھے، اس دین پر چلنے کی اور اس کو برتنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيد الكريم صلى الله عليه وسلم.